نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ اس سے پہلے کے ویڈیو میں بیان کیا گیا تھا کہ ہم دینی مسائل اور ضروری مسائل جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، اس کو لے کر ہم ایک سلسلے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کلپ میں آپ تک ضروری مسائل آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو آج ہم پہلے ویڈیو میں شروعات کرتے ہیں شرائط نماز سے۔ شرائط نماز، بہت سارے لوگوں کو نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن شرائط نماز اگر ان کو پوچھا جائے تو بہت سارے لوگ کنفیوژن کے شکار ہوں گے اور انہیں صحیح طور پر اس کی معلومات بھی نہیں ہوگی، اور کسی کو اگر ہے بھی تو اس میں بہت ساری کمیاں ہمیں نظر آئیں گی۔ تو آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے شرائط نماز کے تعلق سے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرائط نماز 6 ہیں، یعنی نماز سے پہلے جن کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایک ہے فرائض نماز، ہم اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کریں گے، لیکن فرائض نماز کا تعلق نماز کے اندر سے ہے، اور شرائط نماز یعنی کنڈیشنز فار نماز، نماز کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی ان شرائط میں سے ایک بھی شرط اگر چھوٹ گئی، ایک بھی شرط اگر مکمل نہیں ہوئی تو نماز کی ہماری شروعات ہوتی ہی نہیں ہے۔ شروعات ہی نہیں ہوئی تو مکمل کہاں سے ہوگی؟ تو یہ 6 شرائط نماز کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے طہارت، یعنی کہ پاکی، بدن کا پاک ہونا۔ اگر نہانے کی ضرورت ہے تو پاکی کا حاصل کرنا، تو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بڑی ناپاکی اگر ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بہرحال طہارت نمبر 1 پہ۔ دوسرے نمبر پر ہے بدن کو چھپانا، جس کو ہم بولتے ہیں ستر عورت۔ تو پاکی حاصل کرنے کے بعد یہ کامن سینس بھی ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے بعد ہم کپڑا پہنتے ہیں، تو بدن کو چھپانا یہ دوسری شرط ہے۔ اب مرد اور عورت دونوں کے لیے جو فرض کے درجے میں ہے، جس کا چھپانا شرط ہے، دونوں کا الگ الگ ہے۔ مرد کے لیے جتنے حصے کا چھپانا شرط ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، جس کو عام زبان میں ہم بومبی بولتے ہیں، پیٹ کے اوپر۔ تو اس ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مرد کے لیے چھپانا شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اس کے اوپر کا حصہ کھلا رہے تو کوئی حرج نہیں، اس کے اوپر کا بھی ڈھکنا چاہیے، لیکن ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ شرط کے درجے میں ہے، یعنی ان حصے میں ناف سے لے کے گھٹنے کے بیچ میں اگر کوئی بھی حصہ کھل جائے تو آپ کی نماز ختم ہو گئی، نماز کی شروعات ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ستر مرد کے لیے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے 5 چیزوں کو چھوڑ کر پورا بدن ستر میں شامل ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے چہرہ، جتنے حصے میں ہم خواتین اسکارف باندھتی ہیں وہ چہرہ، اور 2 ہتھیلی اور 2 تلوے، 2 پیروں کے 2 تلوے، 2 ہتھیلیاں اور چہرہ۔ یہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر لیڈیز کا سارا جسم ستر میں شامل ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بال کا کچھ حصہ نظر آئے، اسکارف سے باہر اگر بال رہے خواتین کے، تو ایک شرط نہیں پائی گئی ستر جو چھپانا ہے، اور اس صورت میں نماز کی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا خواتین کو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مرد حضرات بھی ٹی شرٹ پہن کر یا کچھ ایسی چیزیں پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں جس میں سینے کے بٹن وغیرہ کھلے رہتے ہیں، یہ حصہ نظر آتا ہے، یہ حصہ نظر آتا ہے، تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ وغیرہ کے درجے میں آتی ہے۔ لیکن خواتین کا مسئلہ بہت ہی نازک ہے، یعنی اگر ان 5 چیزوں کے علاوہ باقی کوئی بھی حصہ اگر کھلا رہے تو خواتین کی نماز کی شروعات ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کان بھی اگر کھلا رہے خواتین کا
تو ان کی نماز ہوگی ہی نہیں، یا دو چیزیں ایسی کھلی ہوئی رہے کہ دونوں کو ملا کر ایک حصے کا 1/4 ہو جائے. جیسے یہ کان ہے، یہ کان مان لیجئے 4 انچ کا کان ہے، ایک مثال. تو اگر اس کا چوتھا حصہ ہوگا 1/4 1 انچ، 4 انچ کی اگر ہم کان مانتے ہیں تو 1 انچ ہے 1/4. اب اگر اس کا آدھا انچ کان کھلا ہوا ہے، آدھا انچ، اور بال کا تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے آدھا انچ، تو بال کا آدھا انچ اور کان کا آدھا انچ دونوں ملا کر 1 انچ ہو گیا، جو کہ کان کا چوتھائی حصہ ہے، 1/4 ہے، لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوگی. تو لیڈیز کے معاملے میں بہت ہی زیادہ سطر کے معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے ایسا کہ گھر میں ہماری خواتین بند کمروں میں، گھروں میں جب نماز پڑھتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ اتنا احتیاط نہیں کرتے ہوں گے بعض خواتین، لیکن وہاں بھی ہم کو احتیاط کرنا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. تو ستر عورت میں ان 5 چیزوں کے علاوہ خواتین کے لیے پورا جسم، بال بھی اس میں شامل ہے، کان بھی شامل ہے، یہ پورا ڈھکنا ضروری ہے. اب اس ضمن میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں ابھی فوراً آیا. آج کل بعض نوجوان جو چھوٹی ٹی شرٹ اور پینٹ نیچے کر کے پہنتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ نوجوان جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی ٹی شرٹ چھوٹی ہونے کی وجہ سے اوپر ہو جاتی ہے اور پینٹ کا حصہ نیچے ہے. تو بیلٹ، پین کے بیلٹ اور ٹی شرٹ کے بیچ میں جو کمر ہے وہ حصہ نظر آتا ہے. اب اگر اتنا حصہ کھل گیا کہ کمر کا چوتھائی ہے، 1/4 ہے، تو نماز تو ختم ہو گئی، نماز بیچ میں ہی ختم ہو گئی، کیونکہ ایک شرط ختم ہو گئی. لہٰذا مردوں کو بھی چاہیے کہ ہم ٹی شرٹ یا پینٹ اگر پہن رہے ہیں تو ایسے موقع پر نماز کی حالت میں اس طرح احتیاط کریں کہ سجدے میں جانے پر وہ ہماری ٹی شرٹ اور پینٹ کے بیچ میں کوئی جسم کا حصہ نظر نہ آئے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اگر دکھ گیا اتنا حصہ 1/4 تو پھر ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اس پر خاص طور سے نوجوانوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو 2 شرط ہو گئی، پہلی طہارت اور دوسری شرط ہے ستر، بدن کو چھپانا. مرد کے لیے بھی آپ جان لیے، عورت کے لیے بھی آپ جان لیے. تیسری شرط ہے وقت کا پایا جانا. وقت، جب وقت آئے گا تبھی نماز فرض ہوگی. تو یہ وقت، ہر نماز کا وقت الگ الگ ہے، جس کو ہم یہاں تفصیل میں نہیں جائیں گے، وہ آپ جانتے ہیں. آج کل تو جو ہے مسجدوں میں، ہر مسجد میں نماز کا وقت لگا ہوا رہتا ہے. تو وقت کے اندر نماز پڑھنا، جب وقت آ جائے گا تو نماز کی شرط پائی جاتی ہے، تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط ہے قبلے کی طرف منہ کرنا، جس کو ہم بولتے ہیں استقبال قبلہ. قبلے کی طرف منہ کرنا، گویا کہ قبلے کی طرف جو منہ کرنا جو بولا جاتا ہے، اس میں ہمارا سینہ اور ہمارا چہرہ دونوں ادھر ہونا چاہیے. لیکن کسی وجہ سے اگر ہمارا چہرہ اگر پھر گیا لیکن سینہ اگر قبلے کی طرف موجود ہے تو ہم نماز میں برقرار ہیں. کسی وجہ سے اگر چہرہ گھوم گیا لیکن سینہ اگر موجود ہے تو ہم قبلے کی طرف ہیں. لیکن اگر چہرہ قبلے کی طرف ہے اور ہمارا سینہ ہی اگر گھوم گیا تو پھر وہ استقبال قبلہ نہیں پایا جاتا ہے، اور اس صورت میں وہ شرط ختم ہونے کی وجہ سے نماز بھی ہماری ختم ہو جاتی ہے. تو استقبال قبلہ جو کہ نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا. اس کے بعد 5ویں شرط ہے نیت، جو بہت ہی اہم ہے. سارے شرائط اہم ہیں لیکن نیت بہت ہی اہم ہے. جس نماز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں ہونا شرط ہے، اور زبان سے بول لینا افضل ہے. ہم زبان سے باقاعدہ کہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، یا سنت پڑھ رہے ہوں تو سنت رسول اللہ کی، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. تو یہ زبان سے بولنا افضل ہے، لیکن دل میں نیت ہونا ضروری ہے. زبان سے اگر ہم نہیں بھی بول سکے لیکن دل میں اگر نیت ہے تو ہماری نیت پالی جاتی ہے.
اب نیت کا ادنا درجہ یہ ہے، سب سے ادنا درجہ، یعنی اس سے اگر کم ہو تو ہماری نیت نہیں پائی جائے گی۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور ابھی ہم نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے اور اچانک اگر کوئی روک کر آپ کو پوچھے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو آپ کی زبان پر بغیر سوچ اور بغیر فکر کے، بغیر سوچے سمجھے فوراً ہی اگر یہ جواب نکلتا ہے کہ ہاں فجر کی یا عصر کی جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس نماز کا نام اگر فوراً ہی زبان پہ آ جائے تو اس کا مطلب نیت مکمل ہے۔ اور اگر اچانک کوئی روک کر پوچھے، بالکل ٹھیک تکبیر تحریمہ سے پہلے اگر روک کے آپ کو پوچھا جائے کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تو اگر آپ کو سوچنا پڑے، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ سوچنا پڑ جائے آپ کو کہ ہم کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، سوچ کے بولنا پڑے، تو اس کا مطلب آپ کی نیت مکمل نہیں تھی۔ تو نیت کا ادنا درجہ یہی ہے کہ جب کوئی روک کر آپ کو اچانک پوچھے تو بے ساختہ اور بغیر کسی جھجک کے، بغیر غور و فکر کے آپ کی زبان پر اس نماز کا نام آنا چاہیے۔ یہ نیت کا ادنا درجہ ہے، 5ویں شرط ہے۔ اور 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا۔ یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہی نماز کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا شمار فرض میں بھی ہوتا ہے۔ نماز کے جو فرائض ہیں وہ نماز کے اندر شامل ہیں، اور نماز کی جو شرائط ہیں وہ نماز کے باہر۔ شرائط اور فرائض میں فرق یہ ہے کہ نماز کی جو 6 شرائط ہیں وہ نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، اور نماز کے جو فرائض ہیں نماز کے اندر ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو گویا کہ شرائط بھی ضروری ہیں اور فرائض بھی ضروری ہیں۔ تو یہ 6 شرائط ہیں جن میں سے اگر ایک بھی اگر ہم سے مس ہو گئی یا کمی رہ گئی تو ہماری نماز کی شروعات ہوتی ہی نہیں ہے، اور جب نماز کی شروعات ہی نہیں ہوئی تو پھر ہماری نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے۔ ایک بار مجموعی طور پر پھر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ہر نماز کے لیے 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، یعنی پاکی کا ہونا، بدن کا پاک ہونا۔ دوسرے نمبر پر ہے بدن کو چھپانا، ستر عورت۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وقت کا پایا جانا، جس نماز کو پڑھنے ہم جا رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قبلے کی طرف رخ نہیں ہے نماز نہیں ہوگی۔ اور 5ویں شرط ہے نیت کا پایا جانا، جس نماز کے لیے جو نماز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں ہونا کم سے کم ضروری ہے۔ اور 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کی شروعات کرنا۔ تکبیر تحریمہ پر مزید گفتگو ہم فرائض نماز میں کریں گے، لیکن صرف ہم اتنی بات ہم کر لیتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ بولتے کیوں ہیں؟ تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا، یعنی کہ اس تکبیر کے بولتے ہی وہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو کہ نماز کے باہر ہمارے لیے حلال ہے۔ جیسے کھانا حلال ہے، بات کرنا حلال ہے، ادھر ادھر دیکھنا حلال ہے۔ اب تکبیر تحریمہ بولتے ہی اب دیکھنا، کسی سے باتیں کرنا، کسی کی بات کا جواب دینا یا کھانا پینا، یہ سب حرام ہو گیا۔ اسی لیے اس کو بولتے ہیں ایسی تکبیر جس تکبیر کے بولتے ہی یہ سارے کام دنیاوی حرام ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ مزید اس پر گفتگو انشاءاللہ فرائض نماز کے سلسلے میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔